أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, last time we did this ayat number 4 اور اس میں کچھ ڈاؤٹ تھے اور ٹائم ختم ہو رہا تھا تو وہ ڈاؤٹس کلیئر کرنا تھوڑا میں ضروری سمجھا. اور جب بھی میں تیز جاتا ہوں تو قدرت سے کچھ ایسے پیر میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں کہ I cannot do it. یعنی کہ چاہتے ہوئے بھی تیز نہیں جا سکتا. ایک چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عطف، حرف عطف اور اس کے ساتھ معطوف اور معطوف الیہ، یہ انصار کا ڈاؤٹ تھا اس ٹکڑے کے بارے میں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، دیکھیں کہ ایک حرف ربط وا ہوتا ہے، ایک حرف ربط، ایک حرف عطف وا ہوتا ہے. یہ عطف اس لیے آپ لوگوں کو مشکل معلوم ہو رہا ہے کہ پرسوں بھی سمجھا تھا کہ ہم جو زبانیں بولتی ہیں اس میں حرف عطف نہیں ہوتا. انگریزی میں عطف کی بجائے کاما استعمال کر لیتے ہیں، اردو میں تو کاما بھی نہیں، کوئی پنکچویشن نہیں ہے. مثال بھی دیا تھا کہ وہ اقبال وہ میں یہ کھایا وہ کھایا وہ کھایا، 10 چیزوں کے نام آپ ویسے لکھتے تھے. اس میں دیکھیے کہ عطف اور معطوف خالی یہ دو اسم نہیں ہے اپنی جگہ، بلکہ آگے اس کا ربط کسی فعل سے بھی ہوتا ہے. یعنی کوئی فعل ہے، تھوڑا سا غور کریے آپ کی چیز سمجھ میں آ جائے گی. فعل ہے، اس فعل کے دو مفعول آ رہے ہیں، دو مفعول آتے ہیں، اور یہ ہم کئی بار کر چکے ہیں. دو مفعول آتے ہیں، اگر بیچ میں حرف عطف نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم جب انالیسس کرتے ہیں تو مفعول بھی اول مفعول بھی ثانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. کبھی ایک یعنی عطف اور معطوف کا ایکسٹینشن ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی فعل سے ہو سکتا ہے. فعل میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں. کسی کے دو اسم آتے ہیں تو دو فاعل آتے ہیں کسی فعل کے، اور دونوں کو ہم فاعل ہیں نہیں کہہ سکتے، بلکہ دو فاعل کے بیچ میں ایک حرف عطف ہوتا ہے تو فاعل تو ایک ہی ہوگا، دوسرا جو فاعل ہوگا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ کو چیدہ
اٹھا کے قرآن دیکھنا پڑے گا، جیسے سورہ بقرہ پڑھا، وہ قواعد البیت ابراہیم و اسماعیل، ہے نا، تو وہاں پر اٹھا رہے تھے دیواریں اسماعیل علیہ السلام، حالانکہ دونوں مل کے اٹھا رہے تھے، تو دونوں اس کے فاعل نہیں ہیں، بلکہ ابراہیم و اسماعیل جو ہے اس میں عطف کے ساتھ آئے۔ اس کو تھوڑا ایکسٹینشن بھی دیجئے کہ وہ دونوں کا تعلق کسی فعل سے ہوگا۔ کوئی اسم کے بھی عطف اور معطوف ہوں گے، ایک اسم ہے اس کی صفت ایک سے زائد صفات بیان کی جا رہی ہیں تو وہ بھی عطف اور معطوف ہوں گے صفت ایک۔ صرف یہ دو تعلق دو اسم کے درمیان نہیں، بلکہ اس کا تھوڑا آگے بڑھ کے بھی آپ دیکھیں کہ کسی اسم سے بھی وہ عطف اور معطوف ہو رہے ہیں، عطف معطوف دونوں صفتیں ہوں گی۔ اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں گے تو کسی مبتدا کی خبر بغیر عطف کے ہوگی تو خبر نمبر 1، خبر نمبر 2، یہاں ایک مثال ہے عزیز ذوانتقام، و ذوانتقام ہوگا تو پھر اب یہاں پر خبر نمبر 1 خبر نمبر 2 نہیں بولیں گے، ایسے صورت میں اس کو پھر عطف معطوف کہیں گے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو یہاں کی مثال ہے، جس کو یہ عنصر بھی اس کو حرف ربط اس کو خیال کر رہے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ پچھلی آیت میں اس میں 3 میں جا رہا ہوں، یہاں پر انزل التوراۃ والانجیل والفرقان اگر ہوگا، اگر والفرقان یہاں پر آیا تو پھر یہاں پر کیا ہے، واو کے ساتھ یہ ڈائریکٹ عطف ہو رہا ہے، تعلق اس کا انزلہ سے بھی ہے، اور یہ واو نہیں ہوگا تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن اب یہ مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2، والفرقان نمبر 3، تو اب یہ جتنے مفعول آئیں گے اب اس کو عطف معطوف بولیں گے، تورات والانجیل۔ ورب سیم ہے انزلہ، اس کے بعد 4 میں آ کے کیا ہو رہا ہے کہ عطف اور معطوف کے بیچ میں گیپ آ گیا، فاصلہ ہو گیا، من قبل ھدی للناس آ گیا تھا۔ اب جب ایک گیپ کے بعد عطف و معطوف ہوتے ہیں، ایک گیپ کے بعد اگر عطف و معطوف پھر آتے ہیں تو ایسی صورت میں عربی زبان میں یا قرآن میں اس فعل کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس فعل کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ انزلہ پچھلی آیت نمبر 3 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انزل التوراۃ والانجیل، اب ہم اس کو عطف کیوں کیے تھے؟ اس لیے کیے تھے کہ ایک گیپ آ گیا، گیپ کے بعد پھر والفرقان آیا تو یہ انزلہ سے عطف اور معطوف کا معطوف اور معطوف علیہ کا رشتہ بن رہا ہے، لیکن 4 میں ایک گیپ آ گیا تھا، 4 میں ایک گیپ آ گیا تھا، من قبل ھدی للناس۔ اس گیپ کے بعد پھر اس کا معطوف آ رہا ہے وہ انزلہ کے ساتھ، تو اس فعل کو پھر دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، فعل کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کنیکشن سے نہیں لیں گے بلکہ اس کو عطف و معطوف۔ تو آسان میں آئے، اس کو جہاں تک کبھی آپ قرآن میں ایسے حرف عطف وا دیکھیں گے، فا دیکھیں گے، تو صورت میں اس کو تھوڑا اور 2 اسم کو لے کے اس سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیے، کسی اسم کی تعریف ہو رہی ہے، کسی مبتدا کی خبریں ہو رہی ہیں، یا کسی اسم کے فاعل ہو رہے ہیں، فعل کے فاعل ہو رہے ہیں، یا کسی اسم کی صفات بیان ہو رہے ہیں۔ جیسے بعض وقت فعل بھی بدل سکتے ہیں اور لیکن عطف و معطوف ہوگا، جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ کیا ہوگا؟ انصار، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فعل بدل گئے،
جی یہ بھی عطف اور معطوف ہی ہوں گے پھر، حالانکہ فعل بدل گیا، قیم بدل الصلاۃ ہے، یہ پورا ایک ٹکڑا ہو گیا، قیم الصلاۃ، فعل الگ ہے، اور پھر اس کا جو فاعل ہے صلاۃ ہے، اس کے بعد پھر وہ آتو الزکوٰۃ، فعل بدل گیا. جی تو ایسی صورت میں اس کو بھی ہم وا کو کیا بولیں گے؟ عطف بولیں گے. تو یہ آپ صرف یہ بعض لوگ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے میں کہ وہ دو اسموں کے، دو کلمات کے بیچ میں یا دو اسموں کے بیچ میں جو لفظ ہے اسی کو غور کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہٹ کے اور ہم کو ایکسٹینشن اپنی سوچ کو دینا ہے کہ وہ دو جو کلمات ہے اس کا تعلق کسی فعل سے بھی ہے یا کسی اسم سے بھی ہے یا کسی مبتدا سے ہے. تو اکثر اس میں بہت سے لوگ سمجھ بھی گئے ہیں، جہاں کلیئر ہو اسے بہت واضح طور پہ بیان بھی کر دے رہے ہیں، لیکن بعض وقت کنفیوژن ہوتا ہے. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے وہ عطف اور معطوف سے ہٹ کے اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہوتا ہے، عطف و معطوف کا، معطوف علیہ کا، تو وہ کیا کسی فعل سے ہے یا اسم سے ہے، مبتدا سے ہے تو پھر اس کی وہ یا تو بغیر عطف کے ہے تو خبر نمبر 1 خبر نمبر 2 کہیں گے، نہیں تو اس کو پھر عطف اور معطوف کہیں گے. ایک چیز تھوڑا سا واضح کرنا تھا اس میں. نمبر 2، اس کا ہمارا کا ڈاؤٹ تھا، یہ خدن کو یہاں پر حال کہا تھا ہمارا نے. ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ حال کی تعریف تھوڑا سا پریکٹیکلی، یہ خالی کوئی گرامیٹیکل ٹرمز ہم کو یاد نہیں رکھنا ہے. حال کو مختصر، وہ صاحب آج آ گئے ہیں سن رہے ہوں گے اقبال، یہ حال جو ہوتا ہے دراصل اس کا بھی تعلق تھوڑا سا کسی فعل سے ہوتا ہے. اس کے لیے جو کمپوننٹس ہیں، ایک فعل ہے، پھر اس کے بعد اس فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے اور اس فعل کا ایک مفعول ہوتا ہے. اس فعل کا ایک مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت کامن بات ہے، ہزاروں بار فعل ہے، فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے اور اس کا ایک مفعول ہوتا ہے. یہ بالکل سمپل ہے ہمارا، بیکاز دیٹ واز یور ڈاؤٹ اباؤٹ خدر. جی سر. ہاں سر یہ مگر میرا یہ مسئلہ تھا کہ ابھی ہم بات کچھ نہیں کرو، صرف بات نہیں صرف سن رہے بات سنو، میری بات ختم ہونے کے بعد اگر مگر کرنا. ٹھیک ہے، فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. یہاں تک بات سن لیے. اب آگے جو حال ہوتا ہے جس کا تعلق فعل سے بھی ہوگا، فاعل سے ہوگا یا مفعول سے ہوگا یا فاعل اور مفعول دونوں سے ہوگا. حال اس کلمے کو کہتے ہیں جو فعل کے ہوتے وقت فاعل کس حال میں تھا یا مفعول کس حال میں تھا یا فعل اور فاعل دونوں کس حال میں تھے. ایک بار تھوڑا سا اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تھوڑا ڈیفینیشن لکھ لو. حال جو ہے، حال بول کے لکھو پہلے، اس کا سمپل ڈیفینیشن. حال وہ کلمہ ہے، حال وہ کلمہ ہے جو کسی فعل کے ہوتے وقت فاعل یا مفعول یا فعل اور فاعل دونوں کی حالت کو، 3 صورتیں ہیں، فاعل کس حالت میں تھا، مفعول کس حالت میں تھا یا فعل اور فاعل دونوں کس حالت میں تھے، اس حالت کو بتاتا ہے. اب اس کی مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک جملہ لکھ رہا ہوں، اور سے دیکھو، اور اگر کتاب ہے، کاپی ہے، کوئی چیز ہے تو اس میں لکھ لو، لقیتو. کیا میں نے اس کے لقیتو؟ میں ملا. بس میں ملا. لقیتو کس سے ملا؟ احمد. کس سے ملا میں؟
अहमद से चलिए ये क्या हो गया, अहमद क्या है इसका, मफूल इसका बिही, मफूल है। और लकीतू क्या है फिर, ये फेल इसमें और क्या क्या है, फाइल, फेल भी फेल है और फाइल भी है, फेल भी है और फाइल भी है। मिलने वाला कौन है, मैं मिला, अहमद से मिला। अब उसके बाद एक लफ्ज़, एक कलिमा मैं यहाँ पर इजाफा कर रहा हूँ, राकिबन, राकिबन, राकिबन। राकिबन के माने वो किसी चीज़ पे सवार था, घोड़े पे, गधे पे, ऊँट पे, वो सवारी कर रहा था। अब ये क्या बता रहा है, राकिबन क्या बता रहा है, मफूल का हाल, मफूल का हाल बता रहा है कि मैं मिला अहमद से और उस वक्त वो किसी चीज़ पे सवारी कर रहा था, है ना। उसकी या फिर मैं राइतू कहा, या हाँ राइतू माने मैं देखा, मैं देखा। अब किसको देखा, वही अहमद को देखा या किसी को देखा, अहमद अहमद को देखा। क्या नाइमन, नाइमन, नाइमन माने हम्म, नाइम, नॉम, नॉम से सो नाइमन, रहा था, हाँ हाँ, वो सो रात रहा रहा था। था। अब ये चीज़ देखिए कि मफूल नहीं है, बल्कि अहमद की हालत बता रहा है। और ये अगर मैं ये कहूँ लकीतू अहमद राकिबैन, राकिबैन, हम फिर ये फाइल तो के और लिया मफूल गया, मैं मिला अहमद से, राकिबैन के माने क्या है, दो दो हम आदमी दोनों सवारियां, सवारी कर रहे थे, हम दोनों गधे पे थे, घोड़े पे थे, ऊँट पे थे, किसी जानवर पे सवारी कर रहे थे और हमारी मुलाकात हुई। अब यहाँ पर फेल को भी जाहिर कर रहा, हाल किस हाल में था फेल, और फाइल, मफूल भी किस हाल में था, दोनों सवारी कर रहे थे। अब जो वो मिसाल यहाँ पर मैं नहीं दे सकता, रायतू अहमद ना ही मैं नहीं बोल सकता, हम दोनों सो रहे थे तो मिलेंगे कैसा एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हाल को थोड़ा सा समझे। अब हुदन को तुमने हाल कह दिया, क्यों कह दिया हाल, किस तरह से हुदन हाल होगा, क्यों, हुदन क्योंकि लिन्नास, आपने उधर पहले कहा था कि मुसद्दिक़न हाल है, तो ये तो इसी दिखन तरह हाल हो। है तो हुदन भी हाल हो गया। अब हमको क्या करना है, थोड़ा अपने फहम को बढ़ाना है। अब यहाँ पर एक फेल आया है ना, एक फेल आया है, वो है अनजला, अनजला। उसके साथ दो मफूल आए हैं, एक तौरात और एक इंजील। इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मिन क़ब्लु हुदन। अब यहाँ पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो ये कि एक मफूल भी ही याद है, लेकिन बहुत सौ को कोई ज़र्फ़ मकान और ज़मा हो तो उसको मफूल फी ही भी याद है, लेकिन सब लोग मफूल लहू को कभी भूल जाते हैं। अब आप फेल से सवाल करेंगे, लहू क्या होता है, कि उसको रीज़न बताता है, किसी फेल का रीज़न। यहाँ पर रीज़न नहीं है ना, लकीतु अहमद राकिबन, रीज़न नहीं है, क्यों मिला मैं उससे, नहीं, रीज़न नहीं है। लेकिन अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे, थर्ड में क्या है, अनजला, व अनजला, अनजला तौरात वल इंजील। अनजला से क्या उतारा, अगर आप सवाल करेंगे, अनजला से क्या उतारा सवाल करेंगे, तो क्या जवाब आएगा, बोलो। किताब, किताब, अल किताब नहीं है, किताब, किताब नहीं है, हुदल लिन अच्छा आगे वाला, हम तौरात वल इंजील। मुसद्दिक़न, पहले मुसद्दिक़न को हमें करना है कि मुझे उसमें ये डाउट है कि ये क्यों हाल है, क्योंकि एक ये बात मैं उसकी पहले मैं जो समझा रहा हूँ उतना समझो, मुसद्दिक़न में बाद में जाओ, मुझे और क्लास को हाँ, कंफ्यूज नहीं करो। मैं पूछ रहा हूँ
کیا اتارا سوال کرے تو کیا جواب آئے گا؟ توراتا والانجیلا. بس پہلے اتنی بات کرو، توراتا والانجیل. اب اس کو ہم کیا سے جواب آیا تو یہ جو اسم ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ کون سا مفعول کہلاتا ہے؟ بھی مفعول بھی. ڈائریکٹ اثر جو چیز اتاری گئی وہ مفعول بھی ہے، وہ مفعول بھی ہے نمبر ایک. پھر اس کے بعد اور کیا اتارا تو پھر یہاں پر اتھ کے ساتھ وہ انجیل اتارا، وہ انجیل اتارا. ارے بات سمجھ میں، یہ دونوں مفعول بھی نمبر 2 ہے، لیکن حرف عطف آ جانے کی وجہ سے اس کو معطوف لے کر. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ مصدقاً میں آؤں گا، لیکن جہاں تک میں سمجھا رہا ہوں پہلے سمجھو. اب اس کے بعد سمجھا. میں انزلہ سے So سوال far, کر yes, رہا sir. ہوں. پہلا سوال میرا تھا کیا اتارا، کیا اتارا کا جواب مفعول بھی ہے. اس کے بعد میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیوں اتارا، کتاب کو کیوں اتارا. اس کا جواب مجھے کہاں ملے گا؟ کیوں اتارا، یہ دو کتابوں آگے کو ہدن، کیوں اتارا؟ آگے میں کہاں مل رہا ہے وہ؟ ہدن میں. ہدن میں. یہ کیوں کا جواب دے رہا ہے، یہ کیوں کا جواب دے رہا ہے. اتارنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ہدن للناس ہے نا، للناس متعلق ہے، انزلہ ہو گیا، اور اتارنے کی وجہ ہدایت دینا ہے، ہدایت کے لیے اتارا. پہلے یہاں تک سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ کیا ہوا؟ 100% کیا نہیں ہوا؟ 100% حال نہیں ہوا، حال مفعول نہیں. لہو، پھر کیا ہوا؟ مفعول لہو. یہ مفعول لہو ہوا، یس. یہ تو ہمیں مفعول لہو ہوا. چلو اب میں پلٹ کے تمہارے سوال کی طرف، بیچ بیچ میں سوال کرنے سے میرا پورے جو سیکوینس ہے وہ ختم ہو جاتا. یہ نزلہ علیک الکتابہ. اب یہاں پر وہ نزلہ، پھر یہ علیکہ جار مجرور ہو گیا، یہاں سے تم نے کیے تھے یہ شاید کتابہ. کیا اتارا، کیا چیز اتاری گئی، کیوں اتاری گئی؟ کوئی جواب ہے؟ مصدقاً نہیں. نہیں ہے، یا کوئی ریزن کا جواب نہیں. کب اتاری گئی؟ کوئی جواب ہے؟ نہیں، یہاں پر من قبل، وہ آگے ہے. جی. وہ آگے ہے. تو پھر جو ہے وہ کب اتاری گئی، وہ کیا ہو گیا؟ مفعول مفعول فیہی. بھی ہو گیا، جو ظرف مکان بتا رہا ہے. لیکن کیوں اتاری گئی اس کا کوئی جواب آ رہا ہے؟ نہیں. اب کس حالت میں اتاری گئی؟ یعنی اردو میں اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ٹرانسلیشن میں، اس لیے کہ کنسٹرکشن اردو میں یا انگریزی میں نہیں ہوتا، بلکہ صرف فہم اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ کس حالت میں کیا کرتی ہوئی اتاری گئی. تصدیق کرتی ہوں. تصدیق کرتی ہوئی. اب بیچ بیچ میں سوال کرنے سے میرا بھی سیکوینس خراب ہوتا، چڑچڑاپن بھی مزاج میں آتا. اس لیے جس انداز میں میں سمجھا رہا ہوں پیشنس سے اسی انداز میں سمجھ لو تو زیادہ بہتر ہے. اب میں جس سیکوینس سے سمجھایا، وہاں انزلہ سے سوال کیا کیوں اتارا، کیوں اتارا؟ کیوں اتارا؟ ہدن للناسی. ہاں، ہدایت کے لیے. یہ کلیئر جواب آ رہا. لیکن یہاں پر اتارا کتاب کو، یہاں ہو گیا. پھر یہی نزلہ سے میں سوال کیا آخر کیوں اتارا یہاں پر. یہاں پر کوئی جواب نہیں آ رہا مجھے. کب اتارا کا بھی جواب نہیں آ رہا ہے. کیا اتارا کا جواب تھا؟ وہ الکتاب تھا. لیکن کتاب کس حالت میں اتاری گئی؟ تصدیق کرنے والی. اب یہ مفعول لہو بھی نہیں ہے، مفعول فی بھی نہیں ہے، اور مفعول بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس حال ایگزیکٹلی ایسا. اردو میں ترجمے، اردو کا کنسٹرکشن الگ ہے، انگلش کا الگ ہے. اس لحاظ سے قرآن کو سمجھنا ہے تو تھوڑا قرآن کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے.
اس کے بعد کنفیوژن باقی نہیں رہتا کہ حال اور مفعول لہو میں کیا فرق ہے. اس میں ہم اس فعل سے سوال کر کے دیکھیں، وہ 3-4 سوال ہی ہیں، 5 ہی قسم کے ورب ہوتے ہیں. ایک مفعول بھی، تم سے ہٹ کے مفعول کے اقسام کتنے ہیں؟ نمبر 1. 5 اب چھوڑو تم تو بہت او پرفیکٹ ہے اس میں. کوئی اور بولے مجھے مفعول کے اقسام. نمبر 1 مفعول کون سا ہے؟ مفعول ہی سر، مفعول بھی ایک ہی مفعول بھی. بھی وہ ہی کیا ہی ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم کیا سوال لہو کریں گے؟ ہی ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں جگہ اور ٹائم مفعول ظرف بھی زمان کے لیے پوچھو. نمبر 1 مفعول بھی. کے لیے جس پہ اثر ہو رہا ہے فعل کا، ہاں، ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے، فعل کا ڈائریکٹ ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے نا، ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے. تو کیا کا سوال یا کون کا سوال کریں گے، کس کو کا سوال کریں گے؟ تو وہ کیا چیز کھایا اور کس کو مارا، کیا اتارا. تو یہ کیا، کس کو، کون، یہ ایسے جب آئیں گے تو ڈائریکٹ فعل کا اثر مفعول اسم پہ ہو رہا ہے، تو اس کو مفعول بھی ہی لکھا ہوئی ہے. مفعول کے اقسام، مفعول بھی ہی. ٹھیک ہے. دوسرا مفعول کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نہ بولتے جاؤ دوسرا جلدی سے. مفعول فی ہی ہوتا ہے کہ کب اور کہاں. ہاں، مفعول فی ہی کہتے ہیں. وہ ہم فعل سے سوال کریں گے، وہ فعل سے سوال کریں گے یہ کام کب ہوا یا کہاں ہوا. کب، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل آسان ترین بات ہے، لیکن تھوڑا میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، تو یہ سمجھیے، تو پھر قرآن سمجھنے میں بہت مدد ملے گی. کب اور کہاں کا اگر آپ سوال کریں گے، جو بھی جواب آئے گا وہ بھی مفعول ہے، لیکن ڈائریکٹ اثر اس اسم پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ جگہ کو یا وقت کو بتا رہا ہے. اس کے بعد ایک مفعول ہے، وہ کون سا ہے؟ ایک تو ابھی جو ہم نے کیا مفعول لہو کہ کس اس وجہ ایک مفعول لہو ہے. وہ لہو کے لیے آپ وائی کا ریزننگ، جس کو ایڈورب آف ریزننگ کہتے ہیں. یہ عربی انگلش میں بھی ہوتا ہے. فعل ریزننگ، فعل کام کرنے کی وجہ کیا ہے، وائی کا سوال کریں گے. اور اس کو بھی ایڈورب آف ٹائم اینڈ پلیس کہتے ہیں، انگریزی میں بھی ہوتا ہے. اس کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں، یہ بھی انگریزی میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے اب اس کے بعد ایک ہے، وہ بھی کبھی کبھی آتا ہے، جس کو مفعول کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق کہتے ہیں. وہ فعل کی کیفیت کو وہ فعل کی ظاہر تعریف کرتا ہے. بیان. فعل کی کیفیت کیسا تھا، کیسے شدید مار پڑی اس کو یا ہلکا مارا یا کچھ بھی ہو، فعل کی کیفیت، فعل کی کس کیفیت سے فعل. اور ایک ہے مفعول معہو، وہ بہت جگہ جار مجرور میں چلے جاتا ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں ہے مفعول معہو. لیکن یہ 4 اہم ہیں، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول مطلق بھی بہت کم آتا ہے لیکن آتا ہے. مفعول معہو بھی ہے لیکن عام طور پہ وہ جار مجرور میں چلے جاتا ہے، ہم بہت کم اس کا ذکر کریں. تو اسے کلیئر 2 ڈاؤٹ تھے میرے سامنے، اب وہ سمجھانا میں ضروری سے سمجھا. عمر، اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ ہدی للناس؟ بالکل سر، سمجھ آ گیا الحمدللہ. تھوڑا یہی ہے کہ مجھے اب جب تک آپ اس کے اندر فہم پیدا نہیں کر لیں گے تو میرا آگے بڑھنا بیکار ہو جاتا ہے. باقی چیزیں بالکل آسان تھیں آپ کے لیے، وہ صرف ہدن میں ڈاؤٹ تھا. دوسرے حضرات کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم حال کب کہیں گے. پہلے کسی فعل سے جس کا اس کا تعلق ہے اس سے سوال کر کے دیکھ لیجئے، کوئی جواب مل رہا ہے. 4 ہی سوالات کرنا ہے آپ کو. کیا، کون، کس کو، مفعول بھی کا جواب آئے گا. اور کب، کہاں کا جواب کرو گے تو مفعول فی کا جواب آئے گا. جو بھی اسم ہوگا وہ مفعول فی ہوگا. کیوں کا، اگر ریزننگ کا سوال کریں گے، کام کیوں کرا، میں کھانا کھایا تھا، بھوک لگی تھی. کیوں کھایا تھا؟ بھوک لگی تھی.
ہے نا. یہ بھوک لگی نہ مفعول بھی ہی ہے اور نہ مفعول فی ہی ہے. یہ کون سا مفعول ہے؟ وہو. یہ مفعول لہو ہے. اب اس کے بعد وہ کس حالت میں کھایا، وہ حالت کیا تھی اس وقت، بیمار تھا یا پھر فلاں تھا اس لیے وہ لائٹ غذا کھایا، کچھ کوئی وجہ نہیں، کسی حالت کو بتا رہا ہے فعل کے وقت فاعل یا مفعول کس حالت میں تھا، اس کی وجہ اس کے حالت کو بتائے گا تو دیٹ از کالڈ حال. یہ مولانا سمجھ رہے ہیں، حال نہیں سمجھائے والے تھے، خواتین کو سمجھائے والے تھے. آج آپ خواتین میں شامل نہیں ہیں، آپ جینٹس میں آئے، اب بھی سمجھ میں آ گیا آپ کے ایک ریویژن. حالانکہ بہت اچھی طرح سے پہلے اسی کلاس میں سمجھایا تھا حال اور ذوالحال. ذوالحال وہ فعل ہے جو وہ فاعل یا مفعول یا دونوں ہیں جو فعل کے ہوتے وقت کسی حال میں ہوں گے. جی میں نے کلاس کر لی تھی ویسے میرا کے ساتھ، کیونکہ آپ نے کہا تھا میرا قصور نہیں ہے تو تو پھر میں نے میں کلاس کر خامخواہ لی. وقت ویسٹ کرا آپ کے ساتھ. نہیں یہ ریپیٹ ہو گیا سر. میرا ایک کوشچن اگر آپ سوری، سے میں وقت ویسٹ اپنا ویسٹ نہیں سر آپ کا بھی اور اپنا بھی. اتنا ڈیٹیل تو نہیں آپ بتایا پہلے تھا ہی آپ نے. بتا دیتے، میں ہمارا لیکن الحمدللہ سمجھ تو میں میں اپنا بھی وقت ضائع نہیں کرتا تھا، آپ کا بھی وقت ضائع نہیں کرتا. بھائی آپ نے کہا تھا کہ میرا قصور نہیں، تو پھر میں نے کہا میری سر میں جو کلاس لیتا ہوں نا یوتھ کی، تو اس میں سے بھی مجھے ایک نے کہا کہ آئی وازنٹ ہیئر، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ اٹس ناٹ مائی فالٹ. میں نے کہا اتنی ٹیکنالوجی ہائی ہے کہ سیل فون ہے، گوگل ہے، کلاس کے دوسرے لوگ ہیں، یو کین کانٹیکٹ اینی بڈی اینڈ لرن واٹ واز دا کلاس لاسٹ ٹائم، سو دس از ناٹ ایکسکیوز. تو وہی بات میرے اوپر آ گئی، تو میں نے کلاس کر لی پھر میرا کے ساتھ. لیکن اب جب یہ ختم ہو جائے تو میرا ایک سوال ہے آپ سے پھر اسی بارے میں. فرمائیے. جزاک اللہ، اب کلیئر ہو گیا سر الحمدللہ. چلیے، کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ سر جیسے ہم پہلے کرتے تھے 12 سال کلاس کی آپ کے ساتھ، بہت ایزی طریقے سے آپ نے سمجھایا تھا کہ فعل فاعل مفعول. احمد نے مارا محمود کو، فعل فاعل مفعول. اب یہاں پر نزلہ علیک الکتاب بالحق ہے، نزلہ علیک، تو نزلہ کا جو اثر علیک بھی تو پڑھ رہا ہے نا کہ آپ پر، تو آپ پر جو ہے وہ علیک کا مفعول کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بہت ہزاروں بار ہو گئی. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا علیکار مفعول کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ حرف جار کے ساتھ آ رہا ہے، اور جب جار یہ کوئی اور مجرور اور صحیح ٹھوس وجہ بتاؤ، وہ مفعول کیوں؟ نہیں یہ تو پتہ ہے میرے کو، لیکن مجرور تو نہیں ہے، کام مجرور نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں میرا سے کوئی ٹھوس وجہ بتاؤ کہ علیہ کا مفعول کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے یہ کیونکہ مفعول معون، کہ وہ فعل وہ والا فعل ہے جس کو ضرورت پڑتی ہے مفعول لینے کے لیے کسی جار کی، وہ متعدی اور متعدی نہیں ہوتا، لازم. لازم. جی ایک وہی فعل کہ لازم اور فعل لازم ہوتا ہے. ایک یہ دو فعل ہمیشہ یاد رکھیں، فعل اور فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں بتایا تھا، ایک فعل لازم اور ایک فعل متعدی، جس کو انگریزی میں انٹرانزیٹیو اور ٹرانزیٹیو کہتے ہیں. یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ آئی وینٹ مسجد کسی بھی زبان میں نہیں بولتے آپ، آئی وینٹ مسجد نہیں بولتے، آئی جمپڈ ٹیبل نہیں بولتے. یہ فعل ہے لازم. فعل لازم کے لیے کوئی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے ایسے افعال ہیں جو فعل لازم کہلاتے ہیں، کودنا، ہنسنا، رونا، جمپ کرنا، جانا، چلنا، سیر کرنا. ہزاروں قسم کے ایسے افعال ہیں جس میں کیا یا کون کا کوئی جواب نہیں ملے گا، مفعول اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن
اس کے ساتھ ایک پریپوزیشن لگاتے ہیں. اس پریپوزیشن سے آپ گئے تو کہاں گئے؟ اردو میں کہاں گئے بولے تو پھر ویسے ہی سوال وہ ٹائم وہ چونکہ پلیس آ گیا تو مفعول نہیں. یہ فعل کی وجہ سے because the fail is intransitive, it will not take a direct object. اور اس کو جو ٹو مسجد ہے وہ آبجیکٹ آف دا پریپوزیشن ٹو ہے، وہ وینٹ کا نہیں ہے. ذہبت الی المسجد اگر آپ کہیں گے تو ذہبت کا کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے وہ چونکہ فعل لازم ہے، اسی لیے اس کے ساتھ جو متعلق ہم کہتے ہیں، جس کو جار مجرور کہتے ہیں، وہ آتا ہے. اس کو مفعول کبھی بھی نہیں کہیں گے بلکہ متعلق کہیں گے. اب آیا آپ کی سمجھ میں تھوڑا سا؟ جی فعل لازم تو فعل لازم تو فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ متعدی وہ جس کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. فعل کا اثر، آئی ایٹ اے مینگو. اب یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، ایک کھانے والا بھی ہے اور کھائی جانے والی چیز بھی ہے. انزل الکتاب، انزل التوراۃ، ہے نا، اتارنے والا بھی ہے. انزل وہ اتارا، کیا چیز اتاری، وہ جو ہے وہ انزل. کھانا، اتارنا، یا پھر اور جتنے متعدی افعال ہیں، ضربا، سمیع، جتنے متعدی سارے، اس کا ایک مفعول میں اس کی بات سنا یا نہیں سمیع نہیں بلکہ ضربا ہے. اور کیا ہے دوسرے متعدی؟ بولیے 2 4 5 اردو میں، عربی میں، انگلش میں متعدی کیا نصارہ، ہاں ذہبہ، نصارہ. ہاں نصرہ. نصرہ کے لیے کیا ہے، کس کی ضرورت پڑے گی، کیا کیا چیز؟ وہ مدد کیا، اس کے مفعول کی ضرورت پڑے گی نا آپ کو. اس کا ایک فاعل بھی ہوگا، ایک فاعل مفعول. مدد کیا تو کس کی مدد کس کیا، کی مدد کون کیا؟ مدد کیا. تو جب دونوں کی ضرورت پڑے گی تو اس فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. اس فعل کو آگے فعل متعدی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ایک فعل اور فاعل. اسی طرح سے اگر لہو بھی آ رہا ہے کہ وہ کہاں پر کیوں ہوا کام، تو اس کو بھی ایک مفعول آ رہا ہے، لیکن وہ مفعول بھی ہی نہیں ہے بلکہ مفعول لہو ہے. لہو. کام کب ہوا اگر سوال کریں گے تو پھر وہ اس کا مفعول کا ڈائریکٹ اثر اس پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کام کس وقت پہ یا کس جگہ پہ ہوا ہو رہا ہے. تو یہ دو بہت عرصہ پہلے ساری چیزیں سمجھا تھا کہ فعل کی فعل اور فاعل کے لحاظ سے 2 قسمیں ہوتی ہیں. عربی میں اس کو لازم اور متعدی کہتے ہیں، اور انگریزی میں بھی ہوتا ہے، اس کو انٹرانزیٹو کہتے ہیں. انٹرانزیٹو یعنی وہ جس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے ساتھ ایک پریپوزیشن لگا کے مفعول کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سے علیکہ ہے، علیکہ مفعول نہیں ہو سکتا ہے نا، انزل علیکہ. جی آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ. ایسے کوئی ہے تو بات پوچھ لیا کیجئے، لیکن میری محنت کو ضائع کرنے کے لیے میں سب سیکھ لیا تھا عمیرہ سے، اب آپ وقت ضائع کرے. یہ کہا عمیرہ سکھائی، عمیرہ کو سب آتا کدھر ہے، آپ سے سیکھا سر. It's not a good remark, I said. It's not a good remark. جو میں کرا اس کے بعد آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے. کہاں سیکھے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں جو آپ کے ساتھ کام کیا وہ آپ کو قبول کر لینا چاہیے. جی یہ جو آپ کے میں سب کر لیا تھا، آپ میرا وقت خراب کرے، پوری کلاس کا وقت خراب کرے. It's not a good remark. اوکے، سوری سر. Be careful. چلیے یہ چوتھا ہو گیا. Now only there are still 2 more ayats left. چلیے اس کو یہاں سے دیکھیے. اب یہ 3 آیتیں ہونے کے بعد اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. صفات
اب یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ دانش اور رحمان آپ پڑھ سکتے ہیں. Are you ready? السلام علیکم سر. دانش کی طبیعت نہیں صحیح ہے اس لیے آئی ڈونٹ تھنک. آپ کریے. جی سر. آپ بسم صحیح اللہ ہے؟ الرحمن. سر کا درد کم جی ہو سر. گیا؟ جی سر الحمدللہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. وہاں تک نہیں ہے سر. کب اتنے پرانے اسٹوڈنٹ ہو گئے. ایک سر میں پارٹ ریڈنگ لے کر لیں. رہی. جی سر. ہوں جی سر. اللہ لا یخفی علیہ شیء. چلیے. سر یہ جو ہے نا کا جملہ ہے اور اس کو ہم مطلب سمپل انشائیہ جملہ کہیں گے. انا کا جملہ ہے اور اللہ جو ہے وہ انا انشائیہ کا. کیوں کہیں گے اس کو؟ سر بیکاز اس میں کوئی خبر نہیں ہے. دس از جسٹ اے سمپل اسٹیٹمنٹ ہے. کیسے خبر نہیں ہے یہ بتائیے مجھے. جی یہ کنفیوژن بہت ہو جا رہا ہے نا ایک دم. نہیں سر ہے. سوری آئی واز ڈسٹریکٹڈ. نہیں جی کیسے بالکل. کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی خبر نہیں ہے کیسے؟ یا کوئی نہ سوال ہو رہا ہے نہ کوئی شرط رکھی جا رہی ہے بلکہ خبر ہی. اور جتنے انا کے جملے ہوتے ہیں وہ سب ان والا جملہ ہوگا تو شرطیہ ہوگا. انا والا جملہ ہوگا تو یقیناً خبر ہوگا. اس میں سے ایک اسم ہوگا اس کی خبر دی جائے گی. تو یہاں پر انشائیہ نہیں ہو سکتا نا. تو خبریہ ہی بولیں گے آپ. انا کا جملہ ہے خبریہ ہے. اس کا ایک اسم ہوگا اس کی ایک خبر ہوگی. جی سر. سوری سر میں تھوڑی ڈسٹریکٹ آئی نہیں ساری نہیں بیٹا. سمجھ کے بولو تو دیٹ ول بی ویری یوزفل. سب کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے. بالکل کلیئر خبریہ جملہ ہے. اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے. کوئی شرط نہیں رکھی جا رہی ہے اور کوئی تعجب نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے. تو اب آپ پھر بولیے بالکل سمپل طریقے سے بولتے جائیے. انا کا جملہ ہے. جملہ یہ کیا جملہ ہے اور یہ انا کا جملہ ہے. اس میں خبریہ جو ہے جی اور انا کا جملہ ہے اور اللہ جو ہے وہ انا کا اسم ہے اور لا یخفی علیہ شیء. ایک بات اور آپ کو ساجدہ چھوڑنا پڑے گا یہ کہ اگر اس کو یہاں سے لا یخفی علیہ جو ہم ایسا لینا شروع کریں گے تو پھر ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. بلکہ جہاں پر مفعول آتا ہے جہاں پر ایک خبر آتی ہے اس کو پہلے لے لیجئے تو زیادہ اچھا ہے. اب وہ خبر کن اعراب کے ساتھ ہوگی؟ جی سر یہ پوری خبر ہے. ایسا بولیے پوری خبر ہے. چلیے یہ پوری خبر ہے. لا یخفی علیہ شیء. گڈ. کم آن. اور اگر ہم خبر کو کھولیں گے تو ایک مضارع کا جملہ ہے اور یخفی جو ہے یہ فعل مضارع. جملہ نہیں بولتے. فعل مضارع کا جملہ نہیں ہوتا سعیدہ. جملہ فعل اور یہ منفی مضارع ہے. جملہ فعلیہ ہے سر. فعلیہ بولیے. پھر مضارع کا جملہ نہیں. فعلیہ. جی سر وہ فعل مضارع. ماضی بھی ہو سکتا ہے مضارع بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جملہ فعلیہ کہلائے گا. جملہ مضارع کا جملہ نہیں ہوتا. جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. ٹھیک ہے. جب آپ بول رہے ہیں جملہ فعلیہ اور یہ خبریہ ہے انشائیہ ہے. جملہ لا یخفی علیہ شیء. جملہ فعلیہ اب کیڈر کے اسٹوڈنٹ خبریہ اور انشائیہ میں اتنا چکر کھائے گی میں نے سمجھا. جی سر فعلیہ خبریہ ہے. اب پھر کیوں آپ کا کانفیڈنس کہاں چلے گا؟ تھوڑا اچھا دیکھیے ابھی ہے کیا سر کے درد؟ نہیں سر بہتر ہے. ہاں چلیے. تو پھر آپ پورے اطمینان سے بولیے نا کہ پریشان کیوں رہے. خبریہ پورا جملہ خبریہ ہے. اس میں اس کا ایک اسم ہے اور اس کی خبر ہے. وہ خبر بھی جملہ خبریہ ہے لیکن فعلیہ خبریہ ہے یا اسمیہ خبریہ ہے. اللہ کا اسم آ رہا ہے اس کی خبر دی جا رہی ہے اور اس کے بعد یہاں فعلیہ خبر اللہ کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے.
یہ خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور لا یخفا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا روٹ ہے خفا یا، یس، اور ویری گڈ. جی سر، اور خفا یا، کے معنی کیا اور یہاں پہ اس کا معنی ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، ہے؟ وہ چھپا ہوا ہے یا وہ چھپا ہوا ہے. تو سر یہاں پہ یا کو جو کا جو صیغہ ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہے فاعل شیئن. یخفا کا جو فاعل ہے وہ شیئن. بیٹا یہ ساجدار تمام حضرات کبھی ایسے صرف گرامر کو نہیں دیکھیے بلکہ اس کے سینس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ شیئن چھپی ہوئی ہے کیسا بولیں گے آپ؟ شیئن چھپی ہوئی ہے کیسا بولیں گے؟ سر یا جو ہے شیئن. سر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ نہیں وہ چھپی ہوئی، یعنی کہ وہ شے علیہ جو ہے اس پر، وہ علیہ کا جو ہے وہ جا رہا ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی جو ضمیر ہے. سر ایسے نہیں ہے؟ ایسا ہے لیکن اتنا کلیئر مجھے نہیں ہے. آپ کیا سمجھے؟ اب یہاں پر دیکھیے تھوڑا تمام حضرات یہ صفت ایسی آ رہی، یہ آپ سورہ بقرہ میں یہ لفظ پڑھ کے آئے تھے، کہاں بالکل حال میں پڑھ کے آئے تھے، کہاں پڑھے تھے بولیے اس کو؟ خفیہ سورہ بقرہ میں بہت بالکل حال میں آخری صورتوں میں پڑھے تھے. نہیں خفیہ ہے سر میرے ذہن میں نہیں ہے. میں بتاؤں سر اور تخفوہ سے پڑھا تھا سر، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. بالکل ہاں کیا ہے بولو، وہ آیت کیا ہے؟ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، وہ تخفوہ بھی خفیہ سے ہے. اب وہاں کیا معنی ہے اس کے؟ تخفوہ تم چھپاؤ، تم چھپاؤ کے معنی. اس کو اب اس کے تم بعد دیکھیے یہ عربی زبان ایسی ہے کہ بعض چیزیں بہت ہم کو قرآن کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسٹوری بک ہے پڑھ لیا، ایسا نہیں، بلکہ ایک عجیب بڑا کنٹروورشیل فعل ہے. خفیہ جیسا ورڈ ہے جو مجہول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور معروف کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. فعل معروف اور مجہول دونوں، اس کی مجہول کی کوئی شکل نہیں ہے لیکن اٹ از یوز، چھپی ہوئی ہے چیز. اللہ چھپاتا ہے نہیں، یخفی جو ہے وہ چھپاتا ہے، یخفی کے معنی وہ چھپاتا ہے، لیکن یہ مجہول اور معروف دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ٹپیکل قسم کا ورب ہے اور اس کو مجہول اور معروف. تخفوہ میں معروف ہے تم چھپاؤ. یخفی لا یخفی شیئن کے معنی اللہ نہیں چھپاتا کوئی چیز. سمجھو تھوڑا سا سارے لوگ پلیز جسٹ پے اٹینشن. اگر اس کو معروف لیتے ہیں تو وہ نہیں چھپاتا، پھر یہ شیئن بھی ہونا، شیئن نہیں ہونا چاہیے تھا، شیئن. لا یخفی شیئن، کوئی چیز اللہ نہیں چھپاتا، ایسی بات نہیں ہے. شیئن آیا اور یخفی آیا تو دس از دا مجہول یوز. اب یہ شیئن اور یخفی میں کیا تعلق ہو گیا؟ شیئن کیا ہے اس کا ساجدہ؟ اگر مجہول لیں گے تو پھر یہ نائب فائل ہوگا اس کا. فائل، چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یخفا شیئن، اب چونکہ یہ اعراب کی وجہ سے بھی اب یہ کبھی بھی مفعول نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ معروف نہیں ہے بلکہ مجہول ہے. اور شیئن کبھی کوئی چیز ایسی فاعل بھی نہیں ہو سکتا کہ چیز نہیں چھپاتی. تو یہ معروف استعمال نہیں ہے بلکہ مجہول استعمال ہے.
اور شیئن نہ فاعل ہو سکتا ہے نہ مفعول ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کا نائب فاعل ہوگا، چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صحیح، جار مجرور کا ایک لفظ آیا جو کوئی مفعول نہیں ہو سکتا بلکہ جار مجرور، حرف جار، علیہ۔ اب بولیے کیا ہوا علیہ؟ جی سر، علیہ جو ہے یہ جار مجرور ہوا متعلق یخفا، ہاں، یہ ہی کس کے لیے ہے؟ ہی یہاں پر سر اللہ سبحانہ و اللہ تعالیٰ کے سبحانہ، لیے۔ یہ اللہ کی خبر ہے۔ سارے لوگ سمجھیں، تھوڑا سا تدبر انتہائی ضروری ہے قرآن میں، کہ ہم کو ایسی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جسے آپ اسٹوری بک کی طرح ایک وقت میں 50 پیجز پڑھ لیں گے۔ پوری ایک زندگی بھی اس کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابھی تو ہم جتنا کر سکتے ہیں کریں گے، پتہ نہیں اس کے بعد آپ کو خود اپنی محنت کرنا پڑے گا، خود ہی جو ہے آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن جب تک تدبر نہیں کریں گے، ایک ایک آیت کے ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے، تدبر چاہیے۔ اب یہ یخفا ایسا ایک بار غور سے سنیں، میں کسی سے ریپیٹ کرواؤں گا کیا کہہ رہا ہوں میں۔ یخفا ایسا فعل ہے جو معروف اور مجہول دونوں طریقے سے یوز ہوتا ہے۔ معروف سورہ بقرہ میں ان تبدو او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فی انفسکم بہ، یعنی جہاں پر معروف ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا، وہاں پہ معروف ہے۔ لیکن لا یخفا شیئن اگر ہوتا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپاتی نہیں ہے، یہ معروف ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر یخفا مجہول ہے، اور شیئن آ جانے سے یا تو یہ فاعل ہوگا، یخفا کا فاعل نہیں ہو سکتا، چیز نہیں چھپاتی، اسی لیے یہ اس کا نائب فاعل ہے، چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس پر مانے کس پر؟ اللہ پر۔ ان اللہ، یہ ان کا جملہ ہے، پورا جملہ یہاں سے یہاں تک خبریہ جملہ ہے اور اسمیہ جملہ ہے۔ ایک اسم کے بارے میں خبر ان سے دی جا رہی ہے، یہ اسی لیے یہ منصوب ہے، اس کی خبر لا یخفا علیہ شیئن ہے۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور یخفا از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، سوری نہیں، نو اللہ سبحانہ وتعالی۔ یخفا از ریفرنگ ٹو شیئن، اور یہ فعل مجہول ہے، اور یہ اس کا نائب فاعل ہے، وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کے اوپر۔ لا یخفا شیئن، لا یخفا شیئن، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے علیہ، اس کے اوپر ہر چیز اس پہ ظاہر ہے، گزر گئی سو آنے والے بھی، ہو رہی ہے سو، ساری چیز اس کے اوپر ظاہر ہے۔ اتنا کس کی سمجھ میں آیا؟ سر بالکل آ گیا، جزاک اللہ خیر۔ چلیے اب میں اسی کو کسی سے ریپیٹ کرواؤں گا، حسینیہ عائشہ، یہ بات جو میں بولا اس کو ریپیٹ کر کے بتاؤں۔ جی السلام علیکم سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یخفا علیہ، یہاں پر جو یخفا ہے خفیہ کا روٹ ورڈ ہے، وہ دونوں صورتوں میں یوز ہوگا، مجہول اور معروف میں۔ تو یہاں پر لا یخفا شیئن، یخفا جو ہے فعل اور فاعل ہے، یہاں پر فاعل یا ہے، اور اس بیٹا کا ابھی بولا فائل نہیں ہے، یہ مجہول ہو نہیں، گیا تو فائل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا صرف نائب فائل ہوتا۔ یخفا اگر معروف ہوا تو وہ چھپاتا ہے، وہ چھپا رہا ہے، وہ چھپائے گا، ایسی صورت میں یا جو ہوگا وہ فائل ہوگا۔ یخفا مجہول ہوا استعمال، تو اس کا جو نائب فاعل ہوگا وہ شیئن ہوگا، نہیں چھپتی نہیں کوئی چھپتی چیز۔ کوئی چیز، ہاں، شیئن نائب فاعل ہو گیا، ہوں، اور پھر علیہ جار مجرور متعلق ہے یخفا، ہوں، اور ہی کی ضمیر جاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ کی طرف۔
ٹھیک ہے، اسی بات کو فاطمہ بولیے کیا ہے یہ؟ یہ انا کا جملہ ہے جس کی خبر ہے اللہ لا یخفا علیہ شیئن، جس میں اللہ اسم ہے اور باقی لا کس یخفا کا اسم علیہ، ہے؟ پوری بات کرو اب تو۔ جی اللہ کا اسم ہے، لا یخفا کس علیہ کا شیء، اسم ہے؟ یہ انا کا اسم ہے سر، تو بولو انا نا پورا۔ ہاں کا اسم ہے، اور خبر اس کی جو ہے وہ لا یخفا علیہ شیئن ہے۔ خبر کو ہم کھولیں گے تو یخفا ایک ایسا فعل ہے جو دونوں طرح سے استعمال ایز مجہول بھی ہوتا ہے اور ایز معروف بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں آپ فعل مثال بھی دینا پڑے گا، معروف کب آپ پڑھ کے آئے؟ بہت معروف جگہ قرآن میں معروف بھی ملے گا آپ کو، مجہول بھی ملے گا۔ جی معروف کہاں پڑھ معروف کے آئے؟ ہے اس سورہ بقرہ کی ہم نے پیچھے پڑھا ہے جس میں تھا ان تبدو ما فی انفسکم اور تخفوہ، ہاں، یہ معروف ہے نہیں مجہول ہے؟ تخفوہ میں جو ہے یہ معروف ہے، ہاں، وہ چھپی اس سے، تم چھپاتے ہو، نہیں معروف میں وہ چھپی کہاں سے ہوگا؟ تخفوہ تخفو، تم چھپاتے ہو، تبدو تم ظاہر کرتے ہو۔ کرو ہم، جی۔ تو یخفا میں یہ ایز اے مجہول استعمال ہوا ہے، خافا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جب یہ مجہول ہے تو نائب فائل اس کا شیئن ہے۔ ہم، یہ تدبر ہے تھوڑا سا اس کا۔ اگر فعل مفعول ہوتا تو شیئن ہوتا تھا، اور شیئن ہے تو یا تو فاعل ہونا چاہیے یا نائب فاعل ہونا چاہیے۔ شیئن جو ہے اس کا فاعل نہیں ہو سکتا، کوئی چیز چھپتی ہے، ایسا چیز چھپاتی ہے، ایسی کوئی سینس نہیں نکلتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ لا یخفی شیء۔ کلیئر ہو رہی ہے بات آپ کو یا نہیں؟ جی سر، پہلے میں بھی اس کو فائل ہی سمجھتی، شیئن یخفا کا فائل ہی سمجھ رہی تھی، ہاں، لیکن جی لیکن اب کلیئر ہو گیا نا؟ جی سر۔ چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز اس سے، اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک ٹکڑا آ رہا ہے جو فی سے آ رہا ہے، تو کیا یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے اس ٹکڑے کا یخفا کا؟ نہیں سر، یہ تو نہیں، جار مجرور ہے اس لیے کہ یخفا۔ اب یہ جو ہے جار مجرور ہے، متعلق ہے، یخفا ہے۔ اب وہ چیز کہاں پر ہے؟ کون کنٹینیو آپ ہی کریے۔ فی الارضی زمین میں ہے، پھر واؤ اس میں عطف آ گیا کہ وہ بھی نہیں چھپی ہوئی، ولا جو زمین میں ہے یا پھر آسمان میں ہے، فی السمائی۔ اب اس کو کیا بولیں گے؟ اب کنجکشن بولیں گے نا، ربط بولیں گے؟ سر یہ عطف ہے شور ہیں آپ؟ جی۔ ہاں، لازم بات ہے۔ فی الارض فی السمائی، فی الارض ولا فی السمائی، لا یخفا سے یہاں سے جی متعلق فی السمائی ہے نا، یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا پھر چاہے وہ آسمانوں میں ہو۔ اب یہ اردی پہ مفسرین تو بہت دور کی کوڑی بھی لاتے ہیں، زمین کا پہلے لفظ کیوں آیا، آسمان پہلے کیوں نہیں آیا، وہاں ملائکہ ہیں، فی السمائی والارض کیوں نہیں آیا؟ بہت سی جگہ ایسا بھی آیا ہے، للہ ما فی السماوات والارض۔ وہ ایک آیت ہے آپ کو یاد ہوگی، کئی بہت جگہ قرآن میں آیا ہے للہ ما فی السماوات والارض، سما پہلے آیا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ یہاں ترتیب بدل گئی، لا یخفا شیء علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس آیت سے ترتیب بدل گئی، پہلے ارض کا ذکر ہے، بعد میں سما کا ذکر ہے۔ اب مفسرین اس کے اندر بھی بہت مغز پاشی کرتے ہیں، اس کے اوپر بہت ہی تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیز کا حساب کتاب ہونا ہے، جو اعمال ہیں، وہ اعمال چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہو یا خالی نیت ہو، وہ نیت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمارا ہر خیال بھی اللہ، اور اسی کے حساب سے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اب پھر یہ پھر السماء، پھر آسمان کا ذکر ہے، وہاں جو کچھ بھی ہے، یعنی کوئی چیز پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو زمین میں۔ اب یہ غور و فکر کی بات ہے، مفسرین
کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، سما کا ذکر پہلے آیا، عرض کا ذکر بعد میں آیا، اس آیت میں فی الارض ولا فی السماء کیوں آیا؟ تو دیر آر آرگیومنٹس، چونکہ زمین ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اعمال ہوتے ہیں، اور اسی کا جو حساب کتاب ہوگا وہ آخرت میں ہوگا ان اعمال کا۔ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر سمجھنے والی باتیں بہت سی ہیں۔ چلیے اس کو ایک پورا مجھے کوئی کر کے بتائیے، ہو کین ڈو اٹ، راشدہ خاور پلیز ڈو اٹ دا ہول تھنگ کوئک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیئن، انا کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، لا یخفی علیہ شیئن اس کی خبر ہے۔ پھر خبر کو کھولیں گے تو لا یخفی منفی فعلیہ جملہ ہے جو کہ مجہول ہے، کیونکہ شیئن آ رہا ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے۔ علیہ جار مجرور متعلق یخفی ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، فی الارضی اور ولا فی السماء جو ہے یہ عطف اور معطوف ہو رہے ہیں، اور یہ فی الارضی جو ہے جار مجرور ہی ہے، متعلق یخفی ہی ہے، اور فی السماء بھی، لا فی السماء بھی جار مجرور متعلق یخفی ہے۔ ویری گڈ۔ مجھے اس کا پورا ترجمہ ممتاز رضیہ، خالی ترجمہ اردو میں ایسا جیسا یہاں ہے ویسا کر کے بتاؤ جلدی۔ اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفی علیہ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، ایسا نہیں وہ لا یخفی شیء، علیہ کوئی شیئن چیز اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہے۔ فی الارض زمین میں، علیہ، ولا فی السماء علیہ، اور نہ آسمان ارے میں۔ علیہ بولو پھر ترجمے میں، اس پر، ہاں اس پر مانے اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کون سی چیز نہ چھپی ہوئی زمین نہیں میں ہے؟ اور نہ آسمان۔ جی کون سی چیز کوئی چیز چھپی؟ ہمارے اعمال ہے یا ہماری یہاں کے لحاظ سے جو بھی، ترجمہ کرو، بولا جی تقریر نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہوں، کے پاس لا یخفا کوئی چیز، لا یخفا کوئی کوئی چیز یہاں نہیں چھپی ہے، ہوئی نہیں، یہاں کوئی ہے۔ چیز کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہاں، علیہ اس پر ہوں، شیئن چیز، ہوں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا مطلب فی ہاں الارض زمین میں، ہوں، اور نہ ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ بس یعنی اپنی جگہ خزانہ ہے پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی صفت، اور وہ ہزاروں بار کلاس میں کہہ چکے ہیں کہ اللہ ایسی بصارت رکھتے ہیں، ایسی سماعت رکھتے ہیں کہ ایک چونٹی بھی جو کالی رات میں، کالی چونٹی کالے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے تو اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں، اس کی حرکت بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ از اٹ کلیئر؟ کوئی سوال ہے اس کے اوپر، اس آیت کے ٹکڑے پہ؟ جلدی مجھے جلدی کر۔ مریم، میں یہ یخفا پہ ابھی تک تھوڑا، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے یخفا کا؟ وہ چھپی ہوئی، اور وہ تو چھپاتا ہے، دونوں آیتیں سامنے رکھا۔ نہیں، وہ چھپاتا ہے کوئی بھی چیز۔ واہ واہ، کیا ترجمہ ہو رہا ہے، وہ نہیں نہیں، چھپاتا۔ نہیں، واہ واہ، ایکسکیوز میں نہیں چھپی ہوئی ہے اس سے کوئی چیز ایسا۔ ذرا اس کو پوچھ لینا نا، بیچ میں آپ بولے تو بھائی، تو آپ ٹیچر ہونا یا بھائی تو انہیں ترجمہ کر رہی ہے، سو دیکھو ہمارا۔ نہیں، وہ چھپی ہوئی، ہاں یا وہ چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے پھر؟ وہ تو پھر شیئن ہے، ہاں پھر اور تو کیا پھر بولے؟ کیوں نہیں سیدھا سیدھا اس کو فائل کیوں نہیں بول رہے؟ وہ جب سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی، یعنی کیا چیز چھپی ہوئی؟ وہ شیئن ہے، تو اس کو فائل کیوں نہیں بول رہے؟ چھپی ہوئی میں فاعل اور چھپانا میں زمین آسمان کا فرق۔ چھپی ہوئی چیز الگ ہوتی ہے، چھپائی ہوئی چیز الگ ہوتی ہے۔ کل بھی تم میرا بھیجا کر رہے تھے وہ لڑائی کے بارے میں، قتال جو ہے
للذین یقاتلون، اس میں اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ میں لڑا، میرے سے لڑائی کی گئی کے لیے کوئی لفظ ہے تمہارے ووکیبلری میں اردو کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جیسے میں کھایا اور کھایا گیا، آم کھایا گیا ہے نا، میں مارا، میں مارا گیا، ایسا جیسا اس کا مجہول کا ترجمہ اردو میں ہے ویسی لڑائی کا، قتال کا کوئی آپ کے پاس ہے لڑائی کا جو مجہول ہے؟ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس کو ایگزیکٹ اردو میں بٹھانا. تو اسی طرح سے یہاں پر اس کو چھپاتا ہے، کیا بولیں گے، میں آپ کو بتایا کہ یہ ایسا فعل ہے کنٹروورشیل جو مجہول بھی یوز ہوا ہے قرآن میں اور معروف بھی یوز ہوا ہے. دونوں کی مثال بھی آپ کو دے دیا ہے کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، یہاں پر وہی خفیہ ہے، تخفوہ اس کا فاعل ہے، اور تم چھپاؤ گے یا چھپاتے ہو. یحاسبکم اللہ، وہ تمہارے لیے اللہ ظاہر کر دے گا، اس کا حساب لے گا. یہ معروف ہو رہا ہے بالکل کلیئر. لیکن یہاں پر وہی یخفا ہے، اگر اس کو اکیلا لیں گے تو معروف بھی ہو سکتا ہے، وہ چھپاتا ہے. یخفا شیئن کے معنی معروف ہے، وہ چھپایا کوئی چیز، معروف ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے. یہ سارا کھیل شیئن کا ہے، یہ فاعل نہیں ہو سکتا، چیز نہیں چھپاتی. لا یخفا شیئن علیہ. ہمیں پتہ کیسے لگے گا سر؟ جیسے اب ہم سب کو اسٹڈی کرنے سے لگتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. یخفا کی آپ کو ڈکشنری دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے معنی دیکھنا پڑتا ہے کتنے معنوں میں کیسا. ہر ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے اس سے کنٹروورشیل ورب which is used in Quran both as a فعل معروف یا مجہول، ایکٹیو ورب اور پیسو ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس میں پتہ کے لیے تو بہت سی محنت کرنی پڑتی. مجھے پتہ کیسا چلا؟ مجھے خواب میں تھوڑی معلوم ہوا. I have to refer a dictionary. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ شیئن اس کا فاعل کیسے ہو سکتا ہے. یہ تدبر جو میں کروں گا کہ شیئن جو ہے اس کا فاعل کیسے ہو سکتا ہے، چیز اس کو چھپاتی ہے، نہیں ہو سکتی. So I have to refer a dictionary. Then I will get the meaning that khafiya is a controversial verb. It is used in Quran both as a majhul and maruf. مثال بھی اس کے اندر وہ آیت نمبر، سورہ نمبر اور بھی مثالیں ہیں جس میں اخفا معروف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور بھی مثالیں ہیں جہاں پر یکفا شیء جو ہے مجہول کے طور پہ استعمال. اوکے سمجھ آ گیا کہ اگر وہ اس کا فائل ہوتا تو مطلب کوئی چیز چھپا رہی ہے، کوئی چیز چھپا رہی ہے نہیں اس کے اوپر. دیٹس ناٹ. آئی گاٹ اٹ سر. جی سر بالکل سمجھ آ گئی ہے. اگر شیئن کو ایز اے فائل لیتے ہیں تو وہ ہوتا ہی نہیں نا بالکل فائل. تو سر بات بالکل سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. تو مجھے بھی تو یہی خیال آیا ہوگا نا جی جب میں اس کو دیکھا کہ شیئن چھپاتی ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں بن رہا ہے. فائل نہیں سینس بنتی بالکل. میں اس کی جب اسٹڈی کروں گا تو ایک ایک لفظ کو دیکھوں گا کہ پھر یہ کیا مطلب ہے. اللہ نہیں چھپاتا، کوئی شیئن نہیں چھپاتی اس سے کوئی چیز. اللہ کوئی سینس ہی نہیں بنے گا. ایز اے فائل دیکھیں تو نہیں، ہم بالکل سمجھ آ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز کیا، بلکہ اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. جی تو اس کے بعد پھر ہم کو لازم بات ہے کوئی ڈکشنری ریفر کرنا پڑے گا. آخر یہ شیئن ہائی کیا بلا، انہیں اس سے فاعل نہیں ہو سکتا، مفعول نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہاں پر منصوب نہیں ہے. تو پھر ہے کون انہیں؟ تو جب بات پتہ چلے گی کہ یہ کنٹروورشل ورب ہے، یہ صرف اس کا نائب فاعل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فاعل اور نائب فاعل ہی مرفوع ہوتے ہیں. تو سر اب ایک آیت بھی اگر ہم ایسے پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے شرکا ہیں زندگی بھر اس آیت کو بھول نہیں سکتے. اگر اس کو پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا کہ what does it mean, what is the connection between the fail
and this ism. تو مطلب جیسے ہم نے رٹا ہوا ہے کہ بس پیش دیکھا تو اس کو نہیں فائل ویسی گرامر چلے گی نہیں. فعل دیکھا تو نہیں, اس کے بعد تدبر بھی کرنا پڑے گا کہ شیئن اس کا فائل کیسے ہو سکتا ہے, کوئی نہیں سکتا. اس کے بعد کوئی چیز, اب آپ کو ایک چانس ہے جب تک میں ہوں, جتنی چیزیں بتا رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے. اور بہت جگہ جہاں پر بھی آئے گا ہم اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ معنوں کے لحاظ سے آپ کے خود سمجھ میں آئے گا کہ یکفا کہاں پر مجہول یوز ہوا ہے, کہاں پر معروف یوز ہوا ہے. جزاک اللہ. پہ اور بھی کافی ورڈز ہوں گے پھر اس طرح. نہیں بہت سارے ورڈ ہیں نہیں ہیں, لیکن وہ گرامر دیکھنے سے پتہ چلے گا. یکفا کے بارے میں ہے, آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے ڈکشنری, اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کنٹروورشل ورب ہے, اس کا مجہول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, معروف کے طور پہ بھی. جی سر انشاءاللہ یہ نہیں بھولے گا آپ. انشاءاللہ. چلو اقبال جلدی دعا کرو, چھوٹے سے ٹائم بھی بہت کم ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ جو پڑھا تو سمجھا اس کو تو قبول فرما, اس پہ جو غلطیاں ہیں تو اس کو معاف فرما, ہمیں صحیح فہم عطا فرما, اور ہمیں اس کا صحیح سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق دے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اللہ اس پہ جو بھی غلطیاں ہوئی تو معاف فرما دے, اور اس کلاس کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھ, اور سب کے لیے اللہ پاک اجر عظیم دے, اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی. چھٹی آیت تک جانے سے پہلے یہ نیکسٹ کلاس میں یہ پوچھوں گا آپ سے, کسی سے بھی پوچھوں گا, اور اس کے بعد مجھے اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. اٹس سم ہاؤ ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا قرآن, جس کو سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ایک بار مجھے پھر کوئی ایک یا دو مل کے اس کو سمجھا دیں گے, اس کے بعد وی ول موو ٹو آیت نمبر 6 انشاءاللہ. نیکسٹ منڈے چھٹی نہیں ہے, کیوں؟ روزہ. وہ روزہ تو ہم تو 25 اور 26 کا ڈیسائیڈ کر لی. پہلے چھٹیاں بتا رہے ہیں, پورا رمضان قریب ہے اور ایسے چھٹیاں دیتے ہوئے. ہاؤ مینی آف یو آر گوئنگ ٹو آبزرو دا فاسٹ آن منڈے؟ بہت چھٹیاں ہو جا رہے ہیں اس میں, کبھی موسم خراب, کبھی یہ خراب, کبھی لوگ چھٹیاں منا رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کہیں باہر جا رہے ہیں. میں تو 25 اور 26 کا روزہ رہ لوں گا انشاءاللہ. آپ میں سے کوئی چاہتے ہیں ڈو یو وانٹ اے ہالیڈے آن؟ اس لیے کہ کوئی 26 کا بلکہ فرض روزہ نہیں ہے, رجب میں 2 روزے, چونکہ یہ برکت والے اور فضیلت والے دن ہیں, تو ایک جاگنے سے پہلے روزہ رہ لیے, پھر جاگ کے ایک روزہ رہ لیا سنڈے, سیٹرڈے اور سنڈے, جاگنے کے بعد یا جاگنے سے پہلے. میرا تو تو سنڈے جاگنا ہے نا, تو پھر منڈے روزہ رہے. منڈے کی وجہ سیٹرڈے بھی رہ سکتے, وہ اٹس ناٹ فرض نہیں ہے نا کہ منڈے ہی روزہ رہنا ہے جاگنے کے. اس کی فضیلت یہی ہے کہ رجب میں روزہ رہنا اس کی زیادہ فضیلت ہے. شعبان میں 1 یا 2 روزے رہنا, تو 1 بھی رہ سکتے ہیں, 2 بھی رہ سکتے ہیں, سنڈے بھی رہ سکتے ہیں. پھر بھی دیکھیے اس میں موڈ. ہاؤ مینی آف یو ڈو وانٹ اے ہالیڈے آن منڈے؟ جلدی 1 2 3 کچھ ہیں تو آواز اٹھائیے. Not me, sir. I want class. Sir, we are okay with the class on Monday. نہیں میں بھی اوکے ہوں, اس لیے کہ چھٹیاں تو بہت ہو جا رہے ہیں, ہم کور ہی کر رہے ہیں, بہت ضروری کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, مگر اس کو سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہے. 1 آیت کر سک رہے ہیں, اس کا ضروری ہے, اتنا نہیں کریں گے تو پھر, مگر آگے تمام آیتوں میں یہ حصہ بھی کام آنے والا ہے, جو آج سیکھے بہت جگہ کام آئے گا انشاءاللہ. سر وی ول ہیو اے کلاس آن منڈے انشاءاللہ. اوکے جی صحیح ہے انشاءاللہ. اس واسطے کہ رمضان بھی آ رہے ہیں, بہت کم ٹائم جی, ہے, اور پھر یہ ہاں ٹائمنگ اگر کوئی اب وہ روزہ ہے تو وہ میوٹ رہ کے سن تو لے سکتے کم از کم. ہاں ویسا بھی کر سکتے جی وہ ہے. پھر اس کے علاوہ بھی اب یہ
ٹائمنگز بھی اس کے کم ہو جائیں گے. 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، ایسا دکھ رہا ہے بالکل قریب جا رہی ہے. 26-27 تک مغرب چلے جائیں گے. ابھی تو ٹائم شروع ہونے سے پہلے نیکسٹ ویک سے شاید 40 پہ کلاس کرنا پڑے گا. ابھی میں سلام آخری پھیر رہا تھا نفیل کا، تو اس وقت ہمارا الارم ہو رہی تھی. چلیے انشاءاللہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.